گھریلو اخراجات کا نظم و نسق برقرار رکھنا کسی بھی خاتون خانہ کے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ بجٹ یعنی اخراجات کا منصوبہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور کہاں جانا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی تنخواہ چیک کرنے سے پہلے ہی کاغذ پر خرچ کرتے ہیں۔ بجٹ ایک آسان میپ ہے جس پر چل کے آپ اپنے مالی اخراجات کو ٹریک پہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے گھر کا بجٹ بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے اپنی آمدنی اور اپنے خرچ کا حساب رکھ سکیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آسانی سے ملتی رہیں۔ کسی بھی خاتون خانہ کو اپنے گھر کا بجٹ بنانے کے لیے ایک پین، کاغذ اور کیلکولیٹر کی ضرورت ہوگی۔ بجٹ ایک ایسا مالی منصوبہ ہے جو آپ کو آپ کی آمدنی کا بہتر انتظام کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بجٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے پیسے کو بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اس کے لیے آپ کو بجٹ کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ بجٹ بنانے میں ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی ہوئی رقم کا صحیح طریقے سے انتظام کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی محدود ہے لیکن آپ کے اخراجات زیادہ ہیں تو یقیناً ایسی صورتحال میں آپ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض کے بوجھ سے لتب رہے ہوں گے۔ لہٰذا اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو بجٹ بنانا ہوگا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو بھی آپ بجٹ بنا کر اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ایک خاتون خانہ بجٹ بنا رہی ہو تو اسے اپنی فیملی اور اپنی آمدنی کو پیش نظر رکھ کر بجٹ بنانا ہوگا۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں اور ہمیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ چونکہ ہماری تنخواہ آمدنی کم ہوتی ہے اس لیے ہمارے ماہانہ بجٹ بنانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مارچ کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ کو اپریل کے مہینے کا بجٹ مارچ کے آخر تک تیار کر لینا چاہیے۔ بہتر اور مؤثر بجٹ بنانے سے پہلے آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا بجٹ بہت آسان ہونا چاہیے۔ آپ اپنی تخلیقی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے بہت اچھا بجٹ بنا سکتی ہیں۔ آپ کا بجٹ آسان اور تحریری طور پر موجود ہونا چاہیے، چاہے آپ سادہ کاغذ پر بجٹ بنا لیں۔ تیسری اور اہم چیز، بجٹ بنانے کے بعد اس پر عمل درآمد بھی کرنا لازمی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو بجٹ بناتے ہیں آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر مکمل طور پر عمل کرنے میں مشکل ہے تو آہستہ آہستہ بجٹ کو اپنی عادت بنانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ اپنے تیار کردہ بجٹ پر پوری طرح عمل درآمد نہ کر سکیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آنے لگے گی۔ ہمیں ایک اچھا بجٹ بنانے کے لیے پہلے ذہنی بجٹ بنانا پڑتا ہے، یعنی ذہن آپ کو بتاتا ہے کہ کچھ کام کرنے کے لیے آپ کو کیا فائدے ہیں اور ان کو کیوں کرنا چاہیے اور آپ یہ کام کیسے بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اپنی ضروریات اور اسراف سے متعلق جاننا اس ویڈیو کا سب سے اہم مسئلہ ہے، لہٰذا آپ کو اس کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑے گا۔ بجٹ بناتے وقت 3 چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے: ضرورت، خواہشات اور زیادہ خرچ۔ بجٹ بنانے کے آغاز میں آپ کے لیے ان تینوں الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ کی معمول کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے اور چیزوں کے بغیر آپ کی زندگی گزارنا ناممکن ہے، جیسے گھر کا راشن، بجلی، گیس کا بل، پانی، آپ کے گھر کا کرایہ یا قرض، بچوں کی فیس، ان کا لباس، اسکول کی نئی کتابیں یا نوٹ بک، بیماری کے اخراجات وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنی ضرورت پر بے جا خرچ تو نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر کپڑے آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ مہنگے کپڑے تو نہیں لے رہے۔ ناظرین، جیسے جیسے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے ویسی آپ کی ضروریات میں بھی اسی تناسب سے اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کو کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کو اپنی بڑھتی ہوئی آمدنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ اپنی حقیقی ضرورتوں پر نظر رکھنی چاہیے اور فضول خرچی سے باز رہنا چاہیے۔ دوستوں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں اور انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں تو ہماری عام زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے بہت بڑا اور نیا ٹی وی یا بڑی سی کار یا ایک بائک یا بہت اچھا آئی فون یا کوئی بہت اچھی فینسی ٹیبل۔
قابل غور بات یہ ہے کہ انسانی ضرورتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی. انسان اپنی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے. یاد رکھیں کہ مارکیٹ میں موجود تمام بڑی کمپنیاں آپ کی جیب میں موجود رقم کو نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں. اگر آپ اپنی ضروریات، خواہشات اور کمپنیوں کی مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کو سمجھنے لگیں تو شاید آپ اپنی روزمرہ کی آمدنی پر قابو پا کر بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسانی خواہشات لامحدود ہیں اور کوئی بھی انسان اپنی تمام خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے ایک مقررہ آمدنی میں صرف چند خواہشات ہی پوری کی جا سکتی ہیں. زیادہ خرچ سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہم دوسرے لوگوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ مکان کا کرایہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر یہ ضرورت 5,000 کے کرائے پہ پوری ہو رہی ہے اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہم 10,000 روپے کی مکان میں رہتے ہیں تو پھر یہاں 5,000 روپے زیادہ بجٹ کے خرچ میں شمار کیے جائیں گے. لہٰذا بجٹ بناتے وقت آپ کو صرف اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح پیسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. یقین کریں کہ صرف غیر ضروری خرچ کو روک کر آپ بہت سارے پیسے کی بچت کر سکتے ہیں جو آپ کے اہل خانہ کے لیے بے حد مفید ہو سکتا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بجٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ ہر ماہ ہونے والے تمام اخراجات کی مکمل فہرست بنائیں، جیسے گھر کا راشن، سبزی، پھل، دودھ، گیس، بجلی کا بل، پانی کا بل، مکان کا کرایہ، بچوں کی فیس، انٹرنیٹ ریچارج. کاغذ پر لکھ کر اخراجات کی مکمل فہرست بنانا پڑے گی. دوسرا مرحلہ، اخراجات کو زمرے میں لانا. دوسرے مرحلے میں اخراجات کو مختلف کیٹیگریز میں لکھنا پڑتا ہے، جیسے ضروری اخراجات، روزانہ کے اخراجات، پیٹرول کا خرچ، طبی اخراجات، انشورنس، پریمیئر وغیرہ. یہ کیٹیگریز بنانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کا کتنا پیسہ کس قسم کی چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے اور آپ کو اپنے بجٹ پہ کون سی کیٹیگری کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی آمدنی اور اخراجات دونوں کو ایک طرف ایک ساتھ ایک پیپر پر لکھنا ہوگا. کاغذ کے ایک طرف آپ کو اپنی کل آمدنی لکھنی ہے اور دوسری طرف کل اخراجات. کل آمدنی اور اخراجات لینے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کا خرچہ آمدنی سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہے. اگر ایسی بات ہے تو آپ کو اپنے بجٹ پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے اپنے اخراجات پر بہت زیادہ قابو پانا پڑے گا تاکہ آپ کو بجٹ پر پورا اترنے کے لیے پیسے کی کمی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمدنی اور خرچ دونوں برابر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بجٹ بہت اچھا ہے اور آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن موجود ہے. یہ آپ کی مالی حالت کے بہتر ہونے کی نشانی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کل آمدنی زیادہ ہو اور اخراجات کم ہو. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آپ کا بجٹ بہت اعلیٰ ہے کیونکہ آپ اپنے تمام اخراجات پورے کرنے کے بعد بھی بہت ساری رقم بچا سکتے ہیں. بجٹ بنانے کا اگلا مرحلہ بجٹ میں کی جانے والی ایڈجسٹمنٹ ہے. اس مرحلے میں آپ کو اپنے بجٹ کے اندر ضروری ایڈجسٹمنٹ کرنے پڑے گی. یعنی اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کس خرچے سے اس کو کم کرنا ہے اور بجٹ سے نکالنا ہے. ایڈجسٹ کرتے وقت آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا پڑے گی کہ آپ نے اپنے بجٹ میں جو مقصد رکھا ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے بنائے ہوئے بجٹ میں آپ کے تمام ضروری اخراجات پورے ہو رہے ہیں. کیا آپ اس میں سے کچھ بچت کر پا رہے ہیں. کیا آپ اپنے مستقبل اور مالی مقاصد کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے قابل ہیں. کیا آپ ضرورت کے وقت فوراً رقم کا بندوبست کرنے کے اہل ہیں یا نہیں. اس طرح آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے پڑے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ دوسرے اخراجات کو مزید کم کرنا پڑے. اس طرح آپ کو اپنا بجٹ ایڈجسٹ کر کے اسے حتمی شکل دینے پڑے گی. اب بجٹ نافذ کرنے کا مرحلہ ہے، یعنی جو بجٹ آپ نے بنایا ہے اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے. ہر دن اپنے اخراجات کو کاغذ پر نوٹ کریں. اگر آپ کی آمدنی اور اخراجات میں ہم آہنگی نہیں ہے تو اپنے بجٹ کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اخراجات کہاں پر عدم توازن کا شکار ہوئے ہیں. گھریلو مالی معاملات کو ہر طرح سے آنکھوں میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان پر قابو پانے کا یہی واحد راستہ ہے بصورت دیگر وہ آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں.
नाजरीन, बजट के जरिए आप ये जान लेते हैं कि आप कितना कमाते हैं और अपनी आमदनी कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ पर आपकी रकम ज़्यादा खर्च होती है और कहाँ से रकम को कम करना पड़ता है और कौन सा अखराजात को ख़त्म करना है। अगर आपको बजट बनाने की आदत नहीं है तो इस आदत को अपनाएं, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने माली मसाइल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये उम्मीद करते हुए कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने घर का बजट बनाने में अगर कोई मुश्किल पेश होगी तो वो दूर हो गई होगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए उर्दू न्यूज़।